اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ آپ یہ پروگرام سنتے ہیں، اس کو سننے کے بعد شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں، ان کو بھی ثواب پہنچے، اس ثواب میں آپ کا بھی حصہ ہو، اور اس کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو پروگرام سیدھا پہنچ جائے جب میں اس کو یوٹیوب میں ڈالوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب میں آپ کو اپنے پروگرام کے مطابق نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اب یہ حدیث کا پیش کرنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انسان نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، وہ حضور کی زبان سے آپ جب ان باتوں کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تینوں انگلیاں چاٹتے ہوئے دیکھا کھانا کھانے کے بعد۔ انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے، ایک دردی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کچھ کھانا پکایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اس کھانے پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی لائی گئی اور شوربہ آیا جس میں کدو تھا اور بھنا ہوا گوشت۔ حضرت انس رضی اللہ نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ کے کناروں سے کدو ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ اس روز سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا آتا تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کا عیب نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تو کھا لیتے اور جی نہ چاہتا تو چپ رہتے۔ تو اب میں جو ہے وہ باقاعدہ سورہ العنکبوت کا 7واں چیپٹر جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، جو 41 نمبر پر ختم کیا تھا۔ اب 42 نمبر آج سے میں شروع کروں گا۔ تو بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جس کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو آیت نمبر 43، ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 44، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو تفسیر یہ ہے کہ یعنی یہ کائنات اس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو آزمایا جائے، پھر لوگوں کے اعمال کے مطابق انہیں جزا یا سزا ملے۔ اگر آخرت کی زندگی آنے والی نہ ہو تو کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 45، اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ تو یہ آگے اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر دھیان دے تو وہ اسے بے حیائی اور ہر برے کام سے روکے گی۔ اس لیے انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان اور اقرار کرتا ہے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے کسی بات کو وقت نہیں دیتا۔ پھر ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار اور عہد کرتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ لہذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر
اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا یہ عہد یاد آ جانا چاہیے جو یقیناً اسے گناہ سے روکے گا۔ نیز وہ رکوع، سجدے اور نماز کی ہر حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زبان حال سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کر اس طرح پڑھے جیسے پڑھنا چاہیے تو نماز یقیناً اسے برائیوں سے روکے گی۔ تو یہ میں چیپٹر یہیں ختم کرتا ہوں۔ اگلا چیپٹر انشاءاللہ پھر شروع کروں گا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نہیں پڑھ سکے کیونکہ پاکستان جب بنا تو اس وقت اگر عربی زبان لازمی قرار دی جاتی تو آج تک 6 نسلیں عربی پڑھ چکی ہوتی اور ہمارے ملک میں دین کا بول بالا ہوتا۔ اب ہم جو ہے وہ لوگوں کے مرہون منت ہیں، لیکن ان کو بھی اس بات کی کوئی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو آپ کو میں اسی لیے یہ اردو میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم ہر بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کو ضرور سنیں۔ اللہ حافظ۔